شریعت جو سرکار نے بتا دیا اسی کا نام شریعت ہے، جو سرکار نے فرما دیا اسی کا نام شریعت ہے، اسی پہ عمل کیجئے، اللہ اسی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ اپنے گھر کی جاگیر سمجھتے ہیں، جو حق پہ چلے گا حق پہ رہے گا اسی کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ، حق کہتا رہے گا، اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، موٹی سی بات ہے کہ اللہ والوں میں عورتیں چلی جائیں تو مسئلہ بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں؟ صاحب ہم نے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے مزار کے لیے منع کیا ہے نا، بڑے قابلیت سے۔ اور پھر ایک روایت آپ نے اور سنی ہوگی کہ صاحب عورت جائے تو آپ کہتے ہیں ایسا، ارے وہ تو گھر سے نکلے تو لعنت ہے، سنا ہے؟ جی کہتے ہیں، جی سنی ہے نا؟ جی حضرت۔ ایک بات تو یہ ہے سب سے بڑی فقیر غلام شیر ہندوستان کا چیلنج ہے کہ پہلی بات تو نہ یہ قول حنفی ہے نہ یہ قول رضوی ہے، رہی قول شافعی کی بات تو اقوال کس درجے میں ہیں اور اس کی صحت کا درجہ کیا ہے یہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے، لیکن میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں نہ یہ قول حنفی ہے نہ قول رضوی ہے، اور اس کے علاوہ بھی میرے سرکار نے، میں نے بڑے بڑے جغازریوں کو پکڑا اور میں نے کہا مولوی صاحب تم بول کے آئے کہ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے تو پہلے دکھاؤ کہاں حرام لکھا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے دکھاتے جب ان کو خود ہم نے دکھایا کہ دیکھو فرما رہے ہیں میں نے ادب کے ساتھ حلت کی جانب اشارہ کیا، فقیر کو یاد نہیں مفہوم قول مبارک میں نے کہیں حرام لکھا ہو، تو اب وہ ہٹ درمی ہوتی نا، ہٹ درم جب ہوگا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ افرے منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، تو کچھ تعصب میں چلے جاتے ہیں، ہٹ درمی میں چلے جاتے ہیں، ضد میں معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس کے ہوتے ہوتے بولے منع، تو میں نے کہا بیوقوف تمہیں منع حرام کا فرق نہیں معلوم ہے، مولوی کہہ رہے ہو اپنے کو، ارے منع کی بات کر رہے ہو نا، منع تو منع اور حرام ناجائز کا تم کو فرق نہیں معلوم ہے اور اپنے کو مفتی کہہ رہے ہو۔ تو منع کی بات تو یہ ہے، کوئی شوگر والے سے کہے آپ چائے مت پیجیے منع ہے، شکر مت پیجیے منع ہے، تو حرام تو نہیں ہو گئی، ناجائز تو نہیں ہو گئی۔ اچھا خیر اس بحث کو ایک طرف رکھیے، سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حرام کہیں نہیں لکھا، ایک بات۔ دوسری بات میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، آپ لوگ مفتی عالم نہیں ہو لیکن انشاءاللہ غوث پاک غریب نواز سے کرم سے دل میں بات بیٹھ جائے گی اور سمجھ لو گے کہ ہاں حق ہے انشاءاللہ۔ اللہ والے کا آستانہ ہے، مزار مبارک ہے، تربت پاک ہے، روزہ ہے، تو دیکھیے مدینہ شریف میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں، رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اجمیر شریف میں عطائے رسول ہے، بے شک العلماء کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو معلوم کیا ہوا، ان سے ملے تو ان سے ملے، بے شک ان کا جلوہ ان کا جلوہ، ان کا کرم ان کا کرم، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جی اب ان مولوی مفتی بڑی بڑی عربی فارسی کی باتیں کرتے ہیں، ان جاہلوں کو ٹپوری اتاری شاکری مفتی دکاندار خرید تنخواہ والے آج کل تو فیس والے ہیں نا، ان فیس والوں کو اتنا نہیں معلوم کہ لعنت کا ریزن کیا ہے۔ اگر مان بھی لو ان کی بات ایکسپٹ کرتے ہوئے قول شافعی پہ آتے ہوئے، ادھر رکیے 2 منٹ، ادھر کھڑے رہیے 2 منٹ، قول شافعی کو مان، موبائل تو بعد میں ریسیو کر لیجیے گا، قول شافعی تمہاری بات مانتے ہوئے تو لعنت، ایک بات تو سمجھ لیجیے کہ قاعدے سے کان کھول کے، لعنت ولی کے مزار کی زیارت پر نہیں ہے، لعنت عطائے رسول کی بارگاہ کی حاضری پر نہیں ہے، لعنت نائب النبی کی بارگاہ کی زیارت پر نہیں ہے، لعنت اولیاء کاملین کی بارگاہ کی حاضری پر نہیں ہو سکتی، لعنت ان بزرگوں کی بارگاہ میں جانے پر نہیں ہو سکتی۔ ہاں بات یہ ہے کہ مجھے کہنا پڑتا بار بار کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، خطرہ ایمان۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے اس جملے کو، اس بات کو بار بار لکھا، فتح رضی اللہ عنہ۔ تو ان کا کیا ہے، مارو گھٹنا پھوٹے سر، آدھی ادھوری پڑھی، مدرسے سے بھاگے کرکٹ کھیلتے ہوئے، کیا کر کے آئے بہار میں، کیا کرا بنگال میں، کیا گل کھلایا یو پی میں، سورت میں آ کے مفتی بن گئے، جو حالات چل رہے ہیں۔ تو ان کی اصلیت ڈھونڈتے ہوئے جاؤ گے تو اندر ڈھول کا پول نکلے گا۔ اب 2-4 کتابیں اتاری شاکری فراڈ کی پڑھ کے یہ سب حرام ہے، یہ لعنت ہے فلاں، ابے بیوقوف تجھے یہی نہیں پتا کہ لعنت کس پر ہے، لعنت زیارت پر نہیں ہے، لعنت حاضری پر نہیں ہے، حصول فیض پر نہیں ہے، لعنت اگر تمہاری بات کو ہم قول شافعی کے مطابق چلیں اور مان بھی لیں تو لعنت ٹچنگ پر ہے، اختلاط پر ہے، بے حیائی پر ہے، بے غیرتی پر ہے، ننگئی پر ہے۔ بولی غلط نہیں کہہ رہا ہوں؟ کلیئر ہے ایک دم؟ لعنت حاضری پر نہیں ہے، لعنت زیارت پر نہیں ہے، لعنت دیدار پر نہیں ہے، لعنت
اس سرکار کی بارگاہ میں قدم بوسی پر نہیں ہے، لعنت کس پر ہے؟ بے حیائی پر ہے، اختلاط پر ہے، ٹچنگ پر ہے، بے غیرتی پر ہے۔ تو ارے عقل کے اندھے مفتی پیر مولویوں، جس پر لعنت ہے تو ذرا جاؤ شاپنگ مال میں بھی روکو۔ جی بے شک، جی جی جی، جس پر لعنت ہے تو اسکول کالج سے سیٹیوں کو روکو، جہاں تمہارے بڈھے مفتی آ کے داڑھی ہلا ہلا کے چندے لے رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، تو لعنت وہاں بھی تو ہے۔ لعنت تمہیں یہاں دکھائی دی، وہ بھی تم سمجھے نہیں کہ لعنت تھی کس پر۔ اب وہ جملہ یاد آتا ہے کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ حکم عوارض سے اصل شے مباح یا حسن یا کبھی نہیں ہوتی، وہ اپنی حد ذات میں اپنے حکم اصلی پر رہتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آستانہ ہے نائب النبی کا، ایک ولی کامل کی بارگاہ ہے، عورت جاتی ہے، سناٹا ہے، مرد نہیں ہے، حاضری دے کے چلی آتی ہے، میں کہتا ہوں یہ کوئی لعنت ہے؟ لعنت ہے؟ اختلاط نہیں پایا گیا نا۔ اب ایک بات کو سمجھیے، آپ ایک بات سمجھیے، حاضری پر لعنت نہیں، زیارت پر لعنت نہیں، تو بات نہیں آتی مارے گھٹنا پھوٹے سر، روکے حاضری سے، حالانکہ جس پر لعنت تھی روکنا اس سے چاہیے تھا۔ جی جی جی، بھائی مرض کو ختم کرو گے یا مریض کو مار دو گے؟ بیوقوف ہیں کہ نہیں ہے؟ تو لعنت جس بے حیائی پر اختلاط پر تھی تو ختم اس کے لیے تمہیں اسے کرنا چاہیے تھا۔ اب میں بیچ میں روک کر اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کا ایک فتویٰ سنا دوں، ذہن اور صاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، یہ ٹپوری نہیں، ان کی جوتی شریف کی خاک مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ بے شک، بے جن شک، کو اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے لکھا، موعظۃ رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ اگر آپ کسی ولی کی بارگاہ میں گئے اور پوچھا حضور سے کہ وہاں پہ خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنے والے کر رہے ہیں، مرتکب ہیں، غلط کام ہو رہے ہیں، تو کیا اس ولی کی بارگاہ میں حاضری دیں کہ نہ دیں؟ فرمایا آپ کو ان لوگوں سے کیا مطلب، آپ کو تو ولی سے مطلب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے اور کلیئر بات ہوگی؟ ہاں، لیکن سرما برلی شیپ کا اگر ہو نا تو سلائی پیلی بھی شریف کی بے ہونا۔ شک، سبحان اللہ، جی فرماتے تمہیں ان سے دائیں بائیں والوں سے مطلب کیا؟ تم تو سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت میں رہتی ہے، سیدھے جاؤ قدم بوسی کرو، آقا کی بارگاہ میں فیض لو اور چلے آؤ الٹے پیر۔ تمہیں دائیں اور بائیں سے مطلب کیا؟ تو صاف فرما دیا کہ اگرچہ وہاں کچھ خلاف شرع کام ہو بھی رہے ہیں تو ان خلاف شرع امور کی بنا پہ حاضری بند نہیں کر دی جائے گی، ہے نا، حاضری نہیں چھوڑ دی جائے گی۔ اب کئی جگہ ایسا کہ ڈھول بج رہا مان لیجیے، ہے نا، تو ڈھول بج رہا ہے تو حاضری دینا اور ہے، ڈھول اور چیز ہے، وہ جھیلے گا نا جو کر رہا ہے۔ آپ حاضری دیجئے، حاضری دے کے چلے آئیے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا آپ کو، ایک آدمی مہمان آیا آپ کے یہاں، آپ نے کہا چائے لیجئے، کافی لیجئے، نمبر 1 کی ہے، جاڑا دودھ ہے، بالکل VIP اچھا دودھ ہے، بولے صاحب نہیں پیتا، کیا وجہ؟ شوگر ہے، ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں بولے، بات کو سمجھ لیجیے گا پوری، شوگر ہے نہیں پیتا۔ آپ نے 2 دن کے بعد دیکھا بیکانیر کی مٹھائی کھا رہا ہے، گلاب جامن کھا رہا ہے، تو آپ کے دل میں یہ آئے گا اس کو شکر سے الرجی نہیں ہے، صاحب خانہ سے الرجی ہے۔ اگر شکر سے پرہیز کرتا بیوقوف تو میری چائے میں 1 چمچ تھی اور گلاب جامن میں 5-6 چمچ شکر ہوگی، ہے نا، تو معلوم کیا ہوا، شکر سے پرہیز نہیں ہے، اس کو مجھ سے پرہیز ہے۔ تو یہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ چندہ کرنے والے بڈھے ہو گئے، سفید داڑیاں ہو گئی، لونڈیوں گھر سے کھولنے والے، ان کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ مریض کے مرض کو ختم کریں کہ مریض کو مار دیں۔ تو ان کو اتنا نہیں پتا کہ آپ اگر گئے تھے سمجھانے کے لیے یا بتانے کے لیے تو آپ یہ بتاتے پردے سے جاؤ، شریعت یہ کہتی ہے نا، شریعت یہ بتاتی ہے، شریعت، لیکن نہیں، تم نے تو یہ کہا نہیں مزار پہ جانا ہی معاذ اللہ حرام ہے، معاذ اللہ کہو، حالانکہ میرے سرکار نے کہیں حرام نہیں لکھا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، 1,11,000 کا نقد انعام دوں گا اگر کوئی حرام دکھا دے، 1,11,000 نقد انعام دوں گا اگر کوئی حرام دکھا دے۔ لیکن بات کیا ہے، حکم عوارض اور ہیں، اصل شے اور ہے۔ حکم عوارض سے اصل شے مباح یا حسن یا کبھی نہیں ہوتی، بات پھر وہیں آتی۔ اور آج سرکار یہاں تک فرماتے ہیں کہ یہ فرق نفیس خوب یاد رکھنے کا ہے، لوگ اسی کو بھلا دیتے ہیں۔ اب میں کہنا کیا چاہ رہا تھا، اب بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے یہ دیکھا کہ چلیے وجہ پکڑی آپ نے کہ لعنت کی وجہ کیا ہے، تو لعنت کی وجہ نکل کے کیا آئی؟ زیارت نہیں ہے، دیدار نہیں ہے، حاضری نہیں ہے، قدم بوسی نہیں ہے۔ لعنت کی وجہ بے حیائی، ٹچنگ،
اختلاط ہے نا، بے غیرتی. لیکن میاں حق والوں سے بچ کے کہاں جاؤ گے؟ اب آگے چلو، بات پوری سن لو تاکہ پورا ہی کرتے ہیں. پوری بات سن لو. پوری بات کیا، ایک بات سمجھ لو. اب اگر لعنت کی بات کر رہے ہو تو لعنت جس شے پر تھی یا لعنت جن عوارض کی بنیاد پر یہ لعنت کی بات کہی گئی، حالانکہ اصل شے پر بات نہیں ہو رہی ہے. ولی کے مزار پر جانے پر لعنت قیامت تک کوئی مفتی ثابت ہی نہیں کر سکتا. ثابت ہی نہیں کر سکتا. یہ غلام مشاہد ملت کا چیلنج ہے. غوث پاک پہ بھروسہ کر کے رکھو. اچھا، عوارض قبیہ اور ہیں، عوارض قبیہ اور ہیں، اصل شے اور ہے. ارے وہاں تو لعنت رحمت ہی رحمت ہے. مرد جائے تو رحمت قسم خدا کی، عورت جائے تو رحمت قسم خدا کی. اور میں ثابت کروں گا اتنی کتابوں تم نے دیکھی بھی نہیں ہو. شیخ صاحب سے لے کے محبوب الہی سے لے کے، اور تم نے کیا دیکھا؟ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ کراچی دیکھا یا بمبئی آزاد میدان دیکھا ہے مردودوں کو؟ اللہ ماشاء اللہ. اچھا، تو اب سمجھیے بات کو. اب کہنے کا مقصد کیا، یہ نہ قول حنفی نہ قول رضوی، لیکن مشہور کتنا کر دیا زمانے میں، اتنا مشہور کر دیا کہ ایک عام آدمی سے پوچھ لو تو بچے کو، عورت کو، بڑھیا کو، سب کو رٹا دیا کہ ہم نے سنا ہے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ عورت مزار پہ جائے تو لعنت ہے. بولیے مشہور کر دیا نہیں کر دیا؟ اتنا مشہور کر دیا، گھر گھر میں مشہور کر دیا. اب سمجھیے فراڈ. یہی فراڈ کھلتا ہے تو مرچیں لگیں گی. یہی فراڈ جب کھلتا ہے تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ کہ برسوں کی جو ہے گدی جاتی ہے، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ تو اب یہ گھر گھر تم نے مشہور کر دیا. لیکن میں پوچھتا ہوں، عوام میں چھوڑو، رضوی حشمتیوں میں لے لو. یہ دوسری رواج جس میں ڈائریکٹ، اس میں تو ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹ کی بات ہو رہی ہے. حکم عوارض اور اصل شے، اس کا فرق کرنا ہے آپ کو. یہاں پر ڈائریکٹ کی بات نہیں کی گئی ہے، لیکن میں وہ مسئلہ بتا رہا ہوں جس میں ڈائریکٹ کلام کیا گیا ہے، لعنت کا قول کیا گیا ہے. وہ مسئلہ کیا؟ فرمایا، سن لو کان کھول کے، جن کی بہن، بیٹی، بیوی یا جن کے گھر کی جوان عورتیں مردانہ لباس پہنے یا مردانہ وضع اختیار کریں، معاذ اللہ رب العالمین. آگے چلیے، اتنا ہی نہیں، مفہوم فتویٰ، مفہوم قول مبارکہ. آگے چلیے، فرماتے یا اتنا ہی کہ وہ تنگ و چست لباس پہنے، ٹائٹ لباس. سن لیجئے گا. تو فرماتے اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ عنہ فرماتے، اور ان کے گھر کے مرد، بھائی، باپ، بیٹا، جوان، وہ نہ روکیں. ہاں، روکنے کے بعد بھی وہ عورتیں نہ مان دیں، وہ بھگتیں گی، لیکن وہ طاقت رکھتا ہے اور وہ مان سکتی ہے، اور یہ نہ روکیں. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسے مرد دیوس ہیں. کون ہے؟ دیوس ہیں. اور دیوس کی ڈیفینیشن معلوم ہے؟ دیوس کی تعریف کیا؟ دیوس کہتے کسے؟ دیوس وہ ہے جس پر جنت کی تو جنت ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اچھا، اس کے بعد فرمایا ان پر. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکول جائے، کالج جائے، ذرا سمجھیے گا فرق کو. عطائے رسول میں جائے تو یہ لعنت کا قول لائے ہیں، اور اسکول جائے تو رحمت کی بات بتائے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ رحمت کی بات بھائی مانا. ہاں صاحب پڑھائیے بچوں کو، ہاں صاحب پڑھائیے لڑکیوں کو، ہاں صاحب پڑھائیے بچوں کو. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایک انڈیا کا نہیں، پورے دنیا کا بڈھا مفتی ہو، کتنے تو وہی صاحب برباد ہو گئے. پورے انڈیا کے مفتی نہیں، پورے دنیا کا ایک مفتی یہ ثابت کر دے کہ لڑکیوں کا اسکول جا کے پڑھنا جائز ہے تو 11 لاکھ روپے انعام دوں گا. اور وہ بھی اس حالت میں، معاذ اللہ رب العالمین. اور حرام کے علاوہ دیگر جو وجوہ ہیں وہ تو اہل علم جانتے ہیں کتابوں میں کیا ہے، کہاں اقوال کفریہ ہیں. تو وہاں اگر جائے بتاتے ہاں بھائی اچھا کہیں دعوت، ہاں اچھا انٹر کر رہی ہے، اچھا دوسری بچی کہاں ہے، ہاں وہ تو صاحب دلی گئی ہے، اچھا ایم بی اے کر رہی ہے. تو میں پوچھتا ہوں، جو قول رضوی نہیں، جو قول حنفی نہیں، وہ تو مشہور کر دیا گیا. اور جو قول رضوی ہے، قول رضوی ہے، ڈائریکٹ ہے، انڈائریکٹ نہیں ہے، عوارض کی بنا پہ نہیں ہے، اصل پر کلام ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ جی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر درگاہ شریف پہ عورت گئی بھی تو عورت کے اس فعل پر لعنت نہیں، عورت کی حاضری پر لعنت نہیں، عورت کی زیارت پر لعنت نہیں، عورت کے ایک ولی کی تربت کو دیدار کرنے پر لعنت نہیں، فاتحہ پڑھنے پہ لعنت نہیں، بلکہ ہر اس فعل حسن پر وہاں رحمت ہے. جی بے شک. ایک چیز بچی، ٹچنگ، اختلاط، بے حیائی. تو ابے عقل کے اندھو، جہاں جہاں بے حیائی وہاں لعنت، جہاں بے غیرتی وہاں لعنت، جہاں جہاں ننگئی وہاں لعنت. تو شاپنگ مال بچا،
اسکول بچا, کانوینٹ بچا, سٹی مانٹیسری بچا, پبلک اسکول بچا, انٹر کالج بچا, تو کہاں بچا؟ تو 99 جگہ گونگے شیطان. تمہارے باپ میں دم ہے تو پہلے میں نکلتا ہوں صورت میں, روکو لوگوں کو. غریب نواز جانے گوسے پاک جانے پنجتنے پاک جانے صحابہ کرام تکبیر رسالت کون کا ہے حضرتیہ رسالت مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. تو بتائیے, آپ بتاؤ ایسے فراڈ پہ آپ لوگوں کو جلال آئے گا؟ میری چھوڑو, جلال آئے گا آپ لوگوں؟ نہیں آئے گا. آپ کی گھر کی عورتوں میں یہ مشہور ہو کہ مزار پہ جائے تو لعنت, تو وہابڑے کی تو ویسی عید ہو گئی, ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ماد اللہ ہو گئی. اور قریبی کس نے؟ سوئیے بھی تمہارے مولویوں نے پکائی. تو یہ سب فراڈ ہے کہ نہیں ہے؟ جلال آپ کو آئے گا نہیں آئے گا؟ اور جہاں تمہیں بولنا چاہیے وہاں لعنت کیوں کہو گے؟ وہاں 11,000 کی رسید ہے نا. ہاں, وہ تو تمہارے سامنے کھٹ پٹ کر کے اسکرٹ پہن کے نکلتی ہے, وہ کہتی ماشاء اللہ. آنکھوں دیکھی میں بتا رہا ہوں, آنکھوں دیکھی معاذ اللہ. اور یعنی جتاتے ہیں کہ ہاں اچھا اچھا بیٹی پڑھنے جا رہی ہے. ایسے ایسے پیر, ایسے ایسے مفتی ہیں کہ ان پر لعنت ہے, ان پر لعنت ہے. ہاں, ظاہر غریب نواز پر لعنت نہیں ہے, اس نیک عورت پارسا پہ لعنت نہیں ہے. لعنت تو ان پر ہے کہ جب فتنے ظاہر ہوں, بد مذہبیاں پھیلیں اور عالم اپنا علم چھپائے, ظاہر نہ کرے, رد نہ کرے, تو اس پر سب آدمیوں کی لعنت, اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. تو جہاں یہ لعنت کیا کہنا, تم اپنی لعنت دیکھ لے پہلے, تو کتنا بڑا ملعون ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر دم ہے. یہ اگر نہیں بول پا رہے ہیں سیٹیوں سے, تو الحمدللہ یہاں سیٹیوں پیٹیوں پرواہ نہیں کرتے. سرکار کے در پہ توبہ کرو, مدراس سرکار کی بارگاہ میں, اور ہم سے کہو, اور سینے پہ وہی صاحب گولی کھانا ہو کہ کفن باندھ کے نکلو, اور روکو اسکولوں سے, روکو کالجوں سے, تب دیکھو میں کتنے بڑے مرد ہو. یعنی تم بھی وہ کام کرنے چلے کہ جو خبیث کر رہے تھے. اسی میں ایک بات یاد آئی مجھے, حضور مفتی اعظم ان کے سن لیجیے رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, مفتی ہو تو ایسا ہو. حضرت فرماتے ہیں اپنے فتاوا کے اندر, فرماتے ہیں وہابی کو اس سے مطلب نہیں, وہابی کو اس سے مطلب نہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. مفہوم قول مبارکہ, وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں سے یادیں مٹا دو. انہیں مجلس محرم سے مطلب نہیں کیا اچھا کیا برا, کیا ثابت کیا نہیں ثابت ہے. وہ یہ چاہتے ہیں یادیں مٹا دو, دامن چھڑوا دو. ان کا جہاں مالی فائدہ ہو وہ کام بڑا اچھا ہوتا ہے. پھر فرماتے ہیں ہاتھی کی دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. کہنے کا مقصد یہ, اتنا بڑا ظلم, اس کے بعد تم کہو ان کو مفتی, اس کے بعد تم لوگ کہو ان کو مولوی, اس کے بعد تم کہو ان کو امام. بولو جو عطائے رسول کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کہے لعنت ہے, اس کے پیچھے نماز ہوگی؟ اور پورا مسئلہ نہ بتائے, قوم کو دھوکہ دے, اور جہاں لعنت ہے, جہاں صراحت ہے, ان کے باپ میں دم ہے, صورت میں روکے لڑکیوں کو, مسلموں کی, سنیوں کی, رضوی کہلانے والوں کی. بولو غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ روکیں گے کیا؟ مولوی خود پڑھا رہے ہیں. جی 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 حضرت حق ہے. چور چور تو روکیں گے کیا؟ پہلے فرمایا نا, اسی لیے فرمایا نا کہ بد عمل سے بچو. وہ فرمایا نا, حضرت مولا کائنات کا قول ہے, صحابہ کرام کے اخبار اٹھا کے دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا میری کمر ایسے ایسے ان لوگوں نے توڑی, اسی میں ایک بے عمل عالم کو گنایا بد عمل. تو معلوم کیا ہوا, یہ روکیں گے کیا؟ ابھی اجمیر شریف کی بات ہے کہ ایک آدمی نے خود باقاعدہ لڑکا تھا, اس کو کہتے کہتے صاحب ٹوکتے ٹوکتے پریشان کر دیا کہ صاحب تم یہاں لے جاتے ہو, عورتیں لے جاتے ہو, اجمیر شریف لے جاتے ہو. اب دیکھیے مار غریب نواز کی. اسی لڑکے نے بیگم صاحبہ کے ساتھ میں ان کی ویڈیو بنا لی کہ مسجد میں گھوم رہے ہیں. یعنی سرکار فرماتے ہیں حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے. تم وہاں لے کے گھومو تو تمہیں لعنت یاد نہ آئے. سمجھ رہے بات کو؟ اور سرکار میں جائے تو تم رضوی ہو یا رضویت کو لوٹنے والے ہو. بولو لوٹنے والے. تم رضوی ہو, تم بریلوی کے بریلوی کو بدنام کروانے والے. ارے میاں ابھی میں آ رہا ہوں رحمت آباد شریف وغیرہ دیگر خانقاہ وغیرہ, پوچھیے آپ, دوسرے لوگ بیٹھے تھے خانقاہ کے, مرید ہمارے یہاں کے نہیں, خلیفہ ہمارے یہاں کے نہیں, وہاں کے بزرگ تھے. بھرے مجمع میں فرمایا, بھرے مجمع میں
फरमाया मसला का आला हजरत का और खिदमत पीली भी शरीफ वालों की। सुभान अल्लाह, बेशक। और उन्होंने ये कहा सबके सामने कि मैं ना रजवी हूँ ना बरकाती ना हशमती, मेरी अपनी खानका, मेरा अपना सिलसिला है, मैं नक्शबंदी हूँ, अलग सिलसिले का मेरी अपनी खानका खुद है, लेकिन हक ये है कि आला सरकार के मसला को अगर फैलाया तो वो जात सरकार मसला नजर। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। अब इनका क्या, इनका वो हाल है ना कि तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, उन्हीं के नाम से दुकान है, उन्हीं के नाम से खा रहे हैं, लेकिन ये फकीर अब ये कहता है कि हर ऐसे मरदूद की डेट पूरी हो गई। जी जी जी, एक हद होती है हर चीज की, आप खुद देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, आज कहर नाजिल हो गया, ये गरीब नहीं लड़ पाते बजाहिर, सरकार देख रहे थे तो आज पुलिस उठा के जेल में डाल रही है। जी जी, तुम्हें जरूरत ही नहीं है काम करने की, वो खुद ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो उनकी है ना, मुख्तार दो आलम है सुभान अल्लाह। हाँ, वो उनका अपना खुद साख्ता कोई नबी होगा। हमारे आका सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करो तुम। तो ये बात क्लियर समझ में आ गई आपके कि मजार पे औरतों के जाने पर लानत नहीं है। और मसला क्या हो मैंने आपको समझा दिया, ज्यादा समझना हो तो आप कभी भी पीली भी शरीफ या कहीं मुलाकात करके मैं और बता दूंगा। बहरहाल समझ तो गए ना आप। और जहाँ लानत है, जहाँ फरमा रहे हैं, बताइए आप मुझे, यहाँ तक फरमा रहे हैं कि लिबास मर्दाना तो अपनी जगह, उसको तो फरमाई, तंगो चुस्त लिबास भी अगर पहनती हैं और ना रोके मर्द तो उन पर लानत है। बोलिए, उन पर लानत है। आपने आज तक किसी एक जुमे में इमाम की तकरीर सुनी स्कूल के ऊपर, कॉलेज पे सुनी, स्कर्ट पे सुनी है? तो यहाँ क्यों भूल जाते हैं? मालूम क्या हुआ कि ये भी कहीं ना कहीं वो उससे मिलती जुलती बोली बोलता है कि वहाबी भी खुश, सुलह कुल्ली भी खुश, मादल्ला। अरे उसने कहा देखो तुम्हारा मौलवी कह रहा मजार पे ना जाओ, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मियाँ क्या इसके कहने से होता है और क्या किसी के सुनने से होता है? वही अजमेर जाते हैं जिसे ये बड़े नसीब की बात है। सरकार का करम जिस पे होता है वही जाते हैं वही जाएंगे। तो ये बात इसलिए निकल आई कि मौलवी इन डुप्लीकेट को पहचानना जरूरी है। कंपनी जहां अपना माल बेचती है वहीं साथ में करोड़ों रुपए इस बात पे खर्चा करती है कि डुप्लीकेट से बचो, डुप्लीकेट से होता नहीं होता भाई। जी जी जी, तो काफी बजट उसका इस पैसे इसमें खर्चा करती है कि डुप्लीकेट से बचो, डुप्लीकेट से बचो, डुप्लीकेट। तो बरेलवी रजवी हशमती पहचानना हो तो इतने ही पहचान लो कि जिक्र उनका छेड़िए हर बात में, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। सो मत जाइए, इमामत कीजिए, इमामत के साथ इसको आदत कीजिए, फर्ज आजम पे अमल कीजिए तो इमामत कीजिए। हाँ, आका ने फरमा दिया, सुन लीजिए। आज तो एक बात और है ना, नए नमाजी को बहुत खुजली होती है, इल्ला माशाअल्लाह। वो इलाके में जा के पूछता आपने पढ़ी, आपने पढ़ी? भाई तुमने पढ़ना शुरू करी कि दूसरे की जांच शुरू करी? वो एक बुजुर्ग का वाकया ना, फजर में उठे, बेटे को उठाया तो जैसे ही उठे बोले अब्बा ये सब तो सो रहे हैं, हमने आपने नमाज पढ़ ली। फरमाया बेटा बेहतर था कि तू भी सोता रहता, कि अल्लाह के इतने बंदों की ऐबजोई तो नहीं करता। समझ रहे बात कहने का मकसद क्या? जो करेगा अपने लिए करेगा, ना किसी को दे देगा ना ले लेगा। हाँ ठीक है, लेकिन एहतियात का यहाँ तक आलम है कि आप अगर सुबह का टाइम है तो ये मत कहिए कि नमाज पढ़ने चलो भाई माना, एहतियात के तौर पे ये कहिए कि सुबह का वक्त हो गया, फजर का वक्त नींद में है, क्या कह दे, क्या मुंह से उसके निकल जाए। तो उलमाए किराम लिखते वो तफसील पढ़िए। आज तो यहाँ तक हो गया ना, वादा करिए 25 लोग दाढ़ी रखेंगे। ये नया एक चला है साहब, उसको इंग्लिश में ट्रेडिशन, एक साहब एक सिस्टम निकाला है। हाँ भाई 11-11, यानी शरीयत ने वादा ही नहीं कराया। नॉनसेंस बात देखिए, आप लोग भी स्कूल में 4 दिन गुजारे हैं, आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो तुम ये कह रहे मुरीद भी हैं, हशमती रजवी भी हैं, तो पहली बात तो हाथ देने का मतलब वादा कर लिया, तो वादा करके मुकरे तुम, तो तुम तौबा करो ना कि डबल उस पे, यानी एक वादा ऑलरेडी था उस पर तुम बात कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि मजमे आम में आप कह रहे हैं 11-12, तो मैं एक बात ये पूछता हूँ, हिंदुस्तान किसी मुफ्ती पास जवाब पूछ के आइएगा कि तुमने कहा भाई 11 लोग वादा के दाड़े रखेंगे, कहते नहीं कहते हैं ये बात? भाई आज मैं वादा करवाऊंगा 11 लोग, तो मुझे ये मसला बता दें कि 11 की कैद कहाँ से आई? जी 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 जी, बेशक। ये 11 का जो हस्र है, ये हस्र और ये कैद कहाँ से? अरे बेवकूफ, ये होती है मार। अरबी फारसी पढ़ने के बाद कि अल्लाह वाले दिखा देते हैं कि दर से जाओगे तो ऐसे मारे जाओगे कि लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। तुम्हें इसका भी तरीका नहीं आया? अरे कहते भी तो कहते सब रखो सुभान अल्लाह, सब रखें सुभान अल्लाह, सब कहें इंशाल्लाह रखेंगे, है ना, है सुभान अल्लाह। ये 11 की कैद दिखा दे
تو میں 11 لاکھ تجھے دوں گا. تو 11 کی قید دکھا دے, بخاری سے لے کے صحاح سے لے کے ترمذی فتح القدیر سے لے کے دکھا دے مجھے, مر جائے گا دکھا نہیں پائے گا. بے شک. کہہ رہا ہوں میں 25 کی قید دکھا دے مجھے. یہ قید کہاں سے, یہ حسر کہاں کی, معلوم کیا ہوا, یہیں سے معلوم ہو گیا نا, نیم ملا خطرہ ایمان. خطرہ ایمان. اعلیٰ سرکار ایک جملہ اور لکھتے ہیں, فرماتے ہیں قیامت قریب ہوگی, ایسے مولوی آئیں گے, مفہوم قول مبارکہ, کہ سدھارنے کی کوشش کریں گے تو سدھارنے سے زیادہ بگاڑ دیں گے. یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پوزیشن یہ چل رہی ہے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ, ارے بھائی آپ کو کہنا جو ماتحت ہیں, حالانکہ کرامت ہے اعلیٰ سرکار کی کہ اس کے بارے میں بھی ایک فتویٰ تفصیلی مجھے مل گیا الحمدللہ, کہ کس سے کہنا چاہیے, کیسے کہنا چاہیے اور کب کہنا چاہیے. لیکن بہرحال وہ اہل علم جائزہ, کسی کو اگر اتنا ناز ہو تو اس کو ضرورت ہوگی تو بتا دوں گا.